جہاں پہ کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی حالت میں ہو جہاں پہ اس کو پانی میسر ہی نہ ہو، اور اس نے اب یا تو نماز کے لیے وضو کرنا ہے یا اپنی حالت جنابت سے نکلنا ہے، یا جو بھی اس کی ناپاکی کی حالت ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اس نے اس سے نکلنا ہے، تو اب اگر اس کو پانی میسر نہ ہو یا پانی میسر ہو لیکن اس کے استعمال سے اس کی جان کے اوپر کوئی مسئلہ ہو یا اس سے کنڈیشن ورس ہونے کا اندیشہ ہو، بہت سی ڈرپس لگی ہوں، دونوں ہاتھوں پہ ڈرپس لگی ہوں، یا ایسے زخم ہوں جس کی وجہ سے اگر وہ پانی استعمال کریں تو ایگریویٹ ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر پانی ملنے کا پاسبلٹی ہے، اگر وہ ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی ایفرٹ کرے، مثال کے طور پہ یہاں پہ اپنے گھر میں اس کا پانی ختم ہو گیا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ قریب میں مسجد ہے، وہاں پہ وضو خانہ ہے، وہاں سے پانی مل سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے جسٹ بیکاز اس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا وہ تیمم نہیں کر سکتا۔ جہاں پہ اگر قریب میں اس کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے پانی کی تو وہ جا سکتا ہے۔ اگر سفر کی حالت میں ہے، اس کے ساتھ والے بندے کے پاس پانی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو وہ وضو نہیں کرے گا، تیمم کرے گا، کیونکہ وہ پانی اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہ یار تم نے کیا کیسے بندے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے میں نماز پڑھنی ہے، میں پانی اس سے زبردستی، اگر چاہے اس کے پاس ایکسس پانی بھی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ بھی پانی ہے، آپ اس سے زبردستی پانی نہیں لے سکتے، وہ اس کا پانی ہے۔ آپ اس کو یہ بھاشن بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، تم کیسے مسلمان ہو۔ وہ اس کا پروگیٹو ہے کہ وہ دے نہ دے، آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس سفر میں ہے اور آپ کے پاس پانی ہے لیکن صرف اتنا پانی ہے جو کہ سفر کی مدت کے درمیان آپ کی پینے کے لیے ہے، تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری گنجائش آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ تیمم ہوتا کس چیز سے، پھر آتے ہیں کہ جہاز میں تیمم کریں کس طرح۔ تیمم جو ہے اصل مٹی سے ہوتا ہے، تیمم اصل جو ہے مٹی سے ہوتا ہے۔ اتنی مٹی کا ہونا جس سے آپ اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ اس میں ٹیپ کر سکیں، ہاتھ جو ہے وہ مٹی آلودہ ہو جائیں اور پھر اس سے مٹی ہو۔ لیکن مٹی کے علاوہ ہر وہ چیز جو کہ مٹی کی جنس سے ہو، یعنی کہ مٹی سے ہو، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ جلے تو وہ پگھل نہ جائے، وہ راکھ نہ بن جائے، اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ مٹی کی جنس سے ہو، یعنی کہ اگر اس کو جلایا جائے تو وہ پگھل نہ جائے، یعنی کہ تمام پلاسٹک کی چیزیں آؤٹ ہو گئیں، اگر وہ اس کو جلایا جائے تو وہ راکھ نہ ہو جائے، پلاسٹک، لوہا، لکڑی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں۔ لیکن جو مٹی کی جنس سے ہوں، چاہے وہ سالڈ ہوں، چاہے پتھر ہوں، چاہے وہ مٹی ہو، چونا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ مٹی کے برتن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خشک ہی ہوں، ان کے اوپر کوئی آلودہ بھی نہ ہو، اینٹ ہو، پتھر ہو، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے اس کے اوپر بالکل ماربل ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے اوپر کچھ، چاہے مٹی نہیں ہو لیکن کیونکہ اس کی جنس سے ہے تو اس سے تیمم جائز ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے تیمم از 2 ٹیبس، بس اس کو یہ ذہن میں رکھیں، 2 ٹیبس۔ پہلا ٹیب جو ہے مٹی میں ٹیپ کرنے کے بعد، اس کے بعد اگر تو آپ کے پاس باقاعدہ مٹی ہے، جیسے زمین پہ مٹی موجود تھی، آپ نے مٹی میں ہاتھ کو ٹیپ کیا، اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑ لیں، اپنے لیفٹ اور رائٹ انگوٹھے کو آپس میں اسٹرائک کریں تو اور اس سے پورا ہاتھ آپس میں اسٹرائک ہوگا اور اس سے مٹی جھڑ گئی۔ اب اور جب مٹی میں ٹیپ کر رہے ہوں تو اپنے انگلیوں کو کھلا رکھیں، ٹیپ کیا، ہاتھوں کو جھاڑا اور اس کے بعد پورے چہرے پہ جو ہے ہاتھوں کو پھیر لیا۔ چہرہ جو کہ ہم نے وضو میں ڈیفائن کیا تھا کہ پیشانی سے، جہاں سے آپ کا فور ہیڈ سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے لے کے جہاں تک آپ کی چن ہوتی ہے، رائٹ ایئر لوب ٹو لیفٹ ایئر لوب، یہ آپ کے چہرے کا حصہ ہے۔ اس کے اوپر اچھی طرح، یعنی کہ ناک وغیرہ بیچ میں شامل ہو جاتی ہے، آنکھیں، ان کو اچھی طرح کر کے اگر ان میں سے ایک بال برابر بھی حصہ رہ گیا ہاتھ پھیرنے سے تو وہ تیمم انویلڈ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے مٹی منہ پہ رب کرنی ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا کہ
ہاتھ ٹیپ کرنے کے بعد پہلے مٹی کو جھاڑ لینا ہے. مٹی منہ پہ رب نہیں کرنی. میں نے کہا مٹی مل رہا, مٹی ملنا نہیں مقصد, صرف اس کو مٹی جھاڑ لینے کے بعد پھر اچھی طرح کر لینا. اس کے بعد مردوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنا, یہ بھی سنت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری دفعہ ٹیپ کیا اور پھر لیفٹ ہینڈ سے, لیفٹ ہینڈ کی یہ جو فرسٹ 3 فنگرز, یہ سنت طریقہ میں بتا رہا ہوں کرنے کا. تیمم تو صرف جو تیمم کا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیپ کرنے کے بعد لیفٹ ہینڈ سے پہلے رائٹ ہینڈ کو آپ پورا کر لیں, پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کو کوہنیوں تک صاف کر اس پہ مسح کر لیں تو تیمم ہو گیا. مسنون طریقہ یہ ہے, مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح ہاتھ کو کر لیں. یہ جو 3 انگلیاں اور یہ ہتھیلی کا حصہ بنتا ہے, آپ نیچے سے اس اوپر سے شروع کریں یہاں سے. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے اوپر تک لے کے آئیں اور پھر یہ جو باقی کا حصہ بنتا ہے یہ 2 اور یہ نیچے والا حصہ, اس سے یہ نیچے والا حصہ کر لیں. تو اوپر, ہاتھ کے اوپر اور ہاتھ کے نیچے دونوں جگہ کو ہو گئے. اور پھر اسی طرح انگوٹھے سے جو ہے وہ اس والے انگوٹھے کو کر لیں. پھر رائٹ ہینڈ کا اسی طرح نیچے اوپر سے سٹارٹ کر کے پھر نیچے اور پھر انگلیوں کا آپس میں خلال کر لیں تو یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. بٹ اگر اتنا نہیں یاد رہ رہا سارا کچھ تو سمپل چیز یہ یاد رکھیں کہ جو دوسرا ٹیپ کیا ہے لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ فرنٹ اینڈ بیک دونوں, اور پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ فرنٹ اینڈ بیک دونوں, آل دا وے اپ ٹو ہاتھ کا مطلب جو ہے وہ فنگر ٹپ کے سٹارٹ سے لے کے کوہنی تک. ٹھیک ہے نا, یہاں تک اس کو کر لینا, یہ تیمم کے اندر شامل ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ کونی تک ہے حصہ, صرف کلائی تک کا حصہ نہیں ہے, کونی تک کا حصہ ہے یہ تیمم.